بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ الکافرون کا تعارف۔ مختصر سی چھوٹی سی صورت اور بہت ہی پاورفل۔ اس صورت کا نام الکافرون ہے۔ اس کی آیتیں 6 اور 1 رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 26 اور حروف کی تعداد 94 ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور حضور نے مجمع عام میں جا کر اس کی تلاوت کی۔ مقاصد نزول یعنی کہ باطل بڑا عیار ہے، حق سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ طرح طرح کے بیس بدل کر آیا کرتا ہے۔ کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ بسا اوقات وہ اپنے موقف میں بے حد لچک پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ حق حق نہ رہے۔ باطل تو ہر حال میں باطل ہے ہی۔ کسی چیز کی ملاوٹ اس کے بطلان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ جو پاک چیز اس میں ملے گی وہ بھی پلید ہو جائے گی، اور اسی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ حق صرف اس وقت تک حق ہے جب تک یہ ہر قسم کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو ابتدا میں کفار نے اس کو درخور اتنا ہی نہ سمجھا، لیکن سعادت مند روحیں اس کی طرف جب کھنچ کر جانے لگی، انہیں اپنے ماحول میں تبدیلی کے کچھ آثار دکھائی دینے لگے تو انہوں نے اس دعوت کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اس دائی حق کو خریدنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کی معرفت سودا بازی کا آغاز ہوا۔ کفار کے ایک وفد نے جناب ابو طالب سے ملاقات کی اور آ کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا ازحد احترام ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن کر اب تک خاموش رہے ہیں، لیکن اب پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اس کو اگر مال کی دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر اس کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم متفقہ طور پر اس کو اپنا رئیس اعلیٰ تسلیم کرنے پر رضامند ہیں، اور اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو وہ صرف اشارہ کر دے، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ پیش کر دیں گے۔ طالع آزما لوگ جو مذہب دین کو اپنا مقصد کے لیے حصول کے لیے بطور زینہ استعمال کرتے ہیں، انہیں چیزوں میں سے کوئی چیز ان کا مقصد ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ پیشکش سنی تو فرمایا کہ وہ نادان مجھے پہچان نہیں سکے۔ میرے دائیں ہاتھ پر اگر سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ میں رائی برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ سورج اور چاند کی مثال اس لیے دی گئی کہ سورج آپ لوگ جاننے والے جانتے ہی ہوں گے کہ آگ کا ایک گولا ہے اور پوری دنیا کو اس نے روشن کر رکھا ہے، یعنی اس سے بڑی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب اس سودا بازی میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رؤسائے مکہ اکٹھے ہو کر ایک روز حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی تبلیغ اور دعوت سے قوم میں انتشار اور افراد پھیل رہا ہے، کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع تر ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا اور دشمن قبائل ہم پر خلا بول کر ہمیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال میں ہم بہت پریشان ہیں۔ آئیں ایک ایسی تجویز پر متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور قوم کی یکجہتی اور اتحاد بھی برقرار رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیا کریں۔ یہ تجویز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیر، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس نے ان کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ وہ اپنی ہلا سازیوں سے حق کو اپنے دم فریب میں پھانس سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں تشریف لے گئے اور کفر و شرک کے سارے سرگنے وہاں جمع تھے۔ مجمع عام میں بڑی جرأت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر انہیں سنائی تاکہ دل میں پھر کسی قسم کے فاسد خیال پیدا ہونے کا امکان ہی نہ رہے۔ آیت نمبر 1 قُلْ یَا أَیُّھَا الْکَافِرُونَ، یعنی کہ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تفسیر کے مطابق وہ لوگ اگرچہ کفر و شرک میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے لیکن اپنے آپ کو کافر نہ کہتے اور نہ ہی یہ پسند کرتے کہ ان کو کافر کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انہیں یا ایھا الکافرون سے خطاب کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے خطاب کیا، گویا اعلان کر دیا کہ مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی عزت اور احترام نہیں، اور نہ ہی میں کسی مداحنت کی پیش نظر تمہارے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا روا رکھتا ہوں جس سے اس قسم کا شبہ تک بھی پیدا ہو۔ میرے نزدیک تم کافر ہو اور میں اسی لفظ سے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ نیز کافرون کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میری تمہاری کوئی ذاتی مخاصمت نہیں، میری اور تمہاری عداوت کی وجہ یہ بھی نہیں کہ میرے اور تمہارے دنیاوی مفادات میں تصادم ہے، میں نے تو فقط اس لیے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے کہ تم نے کفر کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ اگر تم کفر کو ترک کر دو اور ایمان قبول کر لو تو میری اور تمہاری دشمنی محبت اور اخوت میں بدل سکتی ہے، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا اور ہم سب توحید کے پرچم کے نیچے متحد اور متفق ہو جائیں گے۔ ان آیات کا ترجمہ تو واضح ہے، بظاہر ان میں تکرار نظر آتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں۔ پہلی دو آیتیں مستقبل سے متعلق ہیں اور پچھلی دو آیتیں ماضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹوک ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ نہ میں نے زمانہ ماضی میں کبھی تمہارے معبودان باطل کی پرستش کی اور نہ آئندہ کبھی تم مجھ سے اس کی توقع رکھنا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک سال تمہارے معبودوں کی پرستش کروں اور ایک سال تم میرے خداوند حقیقی کی عبادت کرو۔ کان کھول کر سن لو، ایک سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، میں تو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ میرا سر جھکے گا تو صرف اپنے رب کریم کے سامنے جو وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ۔ میری جبین نیاز سجدہ ریز ہوگی تو صرف اپنے اس خداوند قدوس کے بارگاہ اقدس میں جو کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، مجھے پیدا بھی کیا اسی نے کیا اور مجھے نبوت اور رسالت کا رتبہ بھی اسی نے بخشا ہے، اور میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اسی کے علاوہ کسی غیر کو اپنا معبود اور مسجود بناؤں۔ ان آیات میں اس تکرار کا مدعا یہ ہے کہ کفار کو ہمیشہ کے لیے مایوسی ہو جائے کہ مسلمان ان کے کفر کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کریں گے، نیز ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ الکافرون سے کیونکہ وہ گنتی کے چند بدبخت مراد ہیں جن کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی، اس لیے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جس حی یا قیوم کی میں عبادت کرتا ہوں تم کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکو گے۔ کفر میں تم اس قدر متعصب ہو کہ تم نے غور و فکر کے سارے دیے بجھا رکھے ہیں، عقل و فہم کی قوتوں کو تم نے بانجھ بنا دیا ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے کہ میں نے آج تک کسی معبود باطل کی عبادت نہیں کی جن کے سامنے تم اپنی پیشانی کو گھساتے ہو اور اپنے ناک رگڑتے ہو، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے جب میرا دامن کفر اور شرک کے ہر علائش سے پاک رہا ہے، تو اب جب کہ میں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے اور میرے خداوند نے میرے سینے کو نور نبوت سے روشن کر دیا ہے، تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اس وقت اگر تم مجھ سے شرک کی توقع کرو تو تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بیان فرمایا کہ حق اور باطل
میں آمیزش کا میں قائل نہیں، مجھے ایسے اتحاد کی بھی ضرورت نہیں جو باطل کے ساتھ مصالحت پر موقوف ہو۔ بے شک تم اپنے کفر پر ڈٹے رہو، میری خاطر تم اس کفر میں توحید کا پابند نہ لگاؤ۔ ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، ان میں کوئی مناسبت نہیں۔ اسی طرح میں تمہارے فریب میں آ کر توحید کو مقدور ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ اس صورت میں توحید نہ رہے گی۔ حق کا نور پھیلانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو حق باطل بن جائے گا۔ تم اپنے حال میں مست رہو اور اپنے حق پر میں ثابت قدم رہتا ہوں۔ حق باطل کا یہ معرکہ اپنے طبی نتیجے پر پہنچ کر رہے گا۔ تم دیکھو گے کہ چند بد نصیبوں کے سوا سارا جزیرہ عرب اسلام قبول کر لے گا انشاءاللہ۔